ابھی تو آپ لوگ انتظار کریں، اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے، اس سنڈے کو جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کرنی ہے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، تو جو ہوئی جو آپ لوگوں کے ساتھ ہونی ہے نا اس سنڈے کو، آپ کی نسلوں کے کانوں سے بھی دھوئیں نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب میں بتاؤں گا کہ قادیانیوں نے جو ترجمہ بدلا جو تم لوگوں نے ترجمے بدلے میں، ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا کہ کس کس جگہ پہ تم لوگوں نے ڈنڈی ماری، جہاں قادیانیوں کا ترجمہ ٹھیک ہے تم لوگوں نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے، اور جہاں قادیانیوں نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے وہ بھی میں بتاؤں گا، اور پھر ہم چیف جسٹس سے اور سپریم کورٹ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ ان ساروں کے ترجموں کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، صرف قادیانیوں کے نہیں۔ اہل اسلام کی طرف سے قادیانیوں کے تحریف شدہ ترجمے پر اعتراض کیا گیا تو مرزے کو تکلیف شروع ہو گئی، اور مرزے نے وعدہ کیا ہے کہ اس سنڈے کو میں سب کے متعلق بتاؤں گا کس کس نے ترجمے بدلے ہیں، کس کس نے ڈنڈی ماری ہے، پھر میں مطالبہ کروں گا کہ ان سب پر پابندی لگائی جائے۔ تو مرزا تو جو کرے گا، ہم سنڈے سے پہلے ہی خود مرزے کے گھر کا جائزہ لے لیتے ہیں، اب پتہ چلے گا کہ ترجمے کس نے بدلے ہیں اور کس نے ڈنڈیاں ماری ہیں۔ پھر خود مرزے سے ہی ہم مطالبہ کریں گے، اگر مرزے کے اندر کچھ شرم و حیا ہے تو اپنے اسی اصول پر قائم رہتے ہوئے جن کلپس میں اس نے ترجمے بدلے ہیں، ڈنڈیاں ماری ہیں، فوری طور پر اپنی ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرے یا پھر ان ترجموں کو صحیح ثابت کرے۔ اگر مرزا ان تراجم کو صحیح ثابت بھی نہ کر سکے اور اپنی ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ بھی نہ کرے تو پھر مرزے کا یہ مطالبہ اپنے مخالفین کے متعلق، اہل سنت کے متعلق، یہ سراسر منافقت ہوگا۔ اب آپ دیکھتے جائیں کہ مرزے نے قرآن کریم کے ترجمے کو کہاں کہاں بدلا ہے اور کہاں کہاں ڈنڈی ماری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے اہل ایمان اپنے دین کو مت بنا لو ہنسی اور کھیل۔ اس آیت میں دین کو ہنسی اور کھیل بنانے کی جو بات ہے، اس کا تعلق اہل کتاب کے ساتھ تھا، مرزے نے اس کو اہل ایمان کے ساتھ جوڑ دیا۔ لیکن پھر اصول ایک طے کریں اور قرآن پہ قائم ہوں، اولو العلم قائما بالقسط، اہل علم انصاف پر قائم رہتے ہوئے۔ بس ایک ہی پیغام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے مجاہد بن کے اولو العلم قائما بالقسط، اہل علم انصاف پر قائم رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچائیں۔ میں تو ہوں اولو العلم قائما بالقسط۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 کا ترجمہ کرتے ہوئے مرزے نے درجنوں دفعہ اولو العلم قائما بالقسط کا یہ ترجمہ کیا کہ اہل علم انصاف پر قائم رہتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ کہا کہ میں اولو العلم قائما بالقسط ہوں۔ یہ سراسر ترجمے کے اندر تحریف ہے، کیونکہ قائما بالقسط اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تھا، اس نے اس لفظ کو اولو العلم کے ساتھ جوڑ کر ترجمہ غلط کر دیا، اور پھر قائما بالقسط اس آیت کے اندر صفت اللہ تعالیٰ کی تھی، اس نے اپنے اوپر فٹ کر دی اور کہہ دیا میں اولو العلم قائما بالقسط ہوں۔ یعنی جس جملے میں مرزا اپنے اہل علم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اسی جملے کے اندر اتنی بڑی جہالت کا ارتکاب کیا کہ قائما بالقسط جو اللہ تعالیٰ کی صفت تھی اس کو اولو العلم کے ساتھ جوڑا، اور پھر اپنے متعلق یہ دعویٰ کیا اور یہ صفت اپنے اوپر فٹ کر دی، نعوذ باللہ۔ یہ ترجمے کے اندر تحریف ہے، اور یہ تحریف والا ترجمہ مرزے نے کئی ویڈیوز میں کیا ہے، تو مرزے کو چاہیے کہ یہ ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کرے جن میں اس نے یہ تحریف والا ترجمہ کیا ہے۔ اقتلوا یوسف، یا تو یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ، یا اسے پھینک آؤ، ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم، کسی ایسی سرزمین میں کہ وہ تنہا ہو جائے تمہارے باپ کے رخ سے، یعنی ان کی توجہ سے ہٹ جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنا غلط ترجمہ ہے۔ مرزے نے یخلو لکم وجہ ابیکم اس جملے کو ارزن کی صفت بنا دیا، اور پھر یخلو کا فاعل تھا وجہ ابیکم، لیکن مرزے نے یخلو کا فاعل یوسف علیہ السلام کو بنا دیا کہ وہ تنہا ہو جائیں تمہارے باپ کے رخ سے۔ کتنا غلط ترجمہ کیا ہے اس نے۔ فاوحى الیہم، تو پھر تمام انبیاء کے کیس میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ ہم ان نبیوں کی طرف وحی کرتے تھے،
रब्बुहुम उनके रब की तरफ से। ये बिल्कुल गलत तर्जुमा है कि हम वही करते थे उनके रब की तरफ से, यानी वही करने वाला कोई और है, रब कोई और है, नौजुबिल्लाह। तो मिर्ज़ा जी अब पता चला कुरान का तर्जुमा किसने बदला। औ तहुल्लु क़रीबम मिन दारिहिम, या उन्हें कोई मुसीबत उनके घरों में। उनके घरों में ये तर्जुमा ठीक नहीं, तर्जुमा दुरुस्त इस तरह है या मुसीबत उतरती रहेगी उनके घरों के करीब, क्योंकि ख़ुद इनको मुसीबत पहुँचने का तज़किरा इससे पिछले जुमले में मौजूद है। अवलम यरौ अन्ना नअतिल अर्दा ननकुसुहा मिन अतराफिहा, क्या आप देख नहीं रहे कि हम ज़मीन इनके लिए घटाते जा रहे हैं। अवलम यरो में ज़मीर काफ़रों की तरफ लौट रही है। इसका सही तर्जुमा ये है कि क्या काफ़रों ने देखा नहीं, लेकिन मिर्ज़े ने इसको आप अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ दिया कि क्या आप देख नहीं रहे। ये तर्जुमा दुरुस्त नहीं है। बादशाह ने कहा कि तुम औरतों का क्या मामला था जब तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया था, बहलाने की वर्गलाने की कोशिश की थी, अन नफ्सी, अपने नफ्स की बुराई के लिए। नफ्स ही की ज़मीर यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ लौट रही है और नफ्स ही से मुराद यूसुफ अलैहिस्सलाम का नफ्स है, लेकिन मिर्ज़े ने तर्जुमा करते हुए औरतों का नफ्स मुराद ले लिया। ये तर्जुमा किया अपने नफ्स की बुराई के लिए। ये तर्जुमा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और आगे देखें क्या अल्फाज हैं। वंजुर इला हिमारिका, अपने गधे की तरफ देख, वली नजअलका आयतल लिन्नास, हम इसे लोगों के लिए निशानियां बना देंगे और तेरे लिए भी। वाली नजअला का इसमें काफ ज़मीर का मिस्दाक उज़ैर अलैहिस्सलाम है, नबी हैं, लेकिन मिर्ज़े ने तर्जुमे में इसका मिस्दाक गधे को बना दिया कि हम गधे को निशानी बना देंगे, हालांकि तर्जुमा था हम तुझे निशानी बना देंगे। तो जिस ज़मीर का ताल्लुक़ नबी के साथ था, मिर्ज़े ने उसका ताल्लुक़ गधे के साथ जोड़ दिया। और ये जो मिर्ज़े ने तर्जुमा किया कि आपके लिए भी, ये किस लफ्ज़ का तर्जुमा है? कहीं ऐसा तो नहीं वाली नजअला का इसमें मिर्ज़े ने लाका को अलग लफ्ज़ बना लिया हो, इसको जार मजरूर बना लिया हो, तो फिर ये कितनी बड़ी जहालत की बात है। बहरहाल ये चंद एक नमूने हमने आपके सामने पेश कर दिए हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी नमूने आपके सामने पेश किए जाएंगे। तो मिर्ज़े को चाहिए दूसरों पर फतवा लगाने से पहले अपने घर की खबर ले, अपनी वीडियोज़ को दोबारा देखे और जहाँ जहाँ मिर्ज़े ने तर्जुमे बदले हैं उन वीडियोज़ को डिलीट करे, फिर दूसरों से मुतालबा करे, वरना मिर्ज़े की मुनाफ़कत होगी। बहरहाल देखते हैं इस संडे को मिर्ज़ा क्या गुल खिलाता है।